السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ حصول برکت کے لیے ایک بار درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ۔ حضرات محترم، بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، عزیز بچوں، آج کی ہماری یہ محفل درس ایمان یا اصلاح معاشرہ کے نام سے منعقد ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج رمضان المبارک کی 11ویں شب ہے، اور آپ کو یہ بتایا گیا ہے کہ مہینے کی ہر 11 تاریخ کو یعنی 11ویں شب کو یہ ہماری محفل ہوتی رہے گی انشاءاللہ، کیونکہ 11ویں شریف کو نسبت ہے سرکار غوث پاک رضی اللہ عنہ سے۔ اسی مناسبت سے چاند کی اسلامی تاریخ کے اعتبار سے ہر 11ویں شب کو یہ محفل منعقد ہوتی رہے گی۔ ساتھ ہی ساتھ جو ہمارا عنوان ہے، جو ہمارا ٹاپک ہے، وہ ہے ایمان سے متعلق بہت ساری اہم اور ضروری باتیں، اسی لیے اس کو ہم نے نام دے دیا درس ایمان۔ ایمان کا سبق ہے۔ شروع سے آپ کو یہ بتاتے آ رہے ہیں ایمان کتنا اہم ہے، ضروری ہے، اور ایمان پر قائم رہنا، ایمان پر ثابت قدم رہنا بہت ہی اہم ضروری ہے، اس لیے کہ ایک مسلمان کے لیے اس کے تمام اعمال، کردار، نیکیاں، سب کچھ اس کا دار و مدار ایمان پر ہے۔ اگر ایمان صحیح ہے تو پھر اس کی نیکیاں اسے ملیں گی، یعنی اس کا ثواب، ان کا ثواب بھی ملے گا۔ عبادت قبول ہوگی۔ عبادت جیسے نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، یہ سب عبادت ہے۔ اور نیکیاں ہیں، اخلاق ہیں، اچھے اخلاق، کسی کی مدد کرنا، کسی کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اچھا رویہ اختیار کرنا، ماں باپ کی خدمت کرنا، بھائی کا حق ادا کرنا، بہنوں کے ساتھ اچھے سے پیش آنا، یہ سب اخلاق سے تعلق رکھنے والی چیزیں ہیں، یہ بھی نیکیوں میں سے شمار ہے۔ تو یہ ساری نیکیاں، ساری عبادتیں، ان کا دار و مدار ہے، ان کا ڈیپینڈ ہے ایمان پر۔ ایمان صحیح ہو تو ان سب چیزوں کا ثواب بھی ملے گا، اور یہ نیکیاں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوں گی۔ اور اگر ایمان سلامت نہیں رہا تو پھر کوئی نیکی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی۔ اس کو جیسے کافروں کا اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرما دیا کہ ان کے بارے میں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں ان کے اعمال سب بیکار گئے، یعنی وہ جتنے اچھے کام بھی کریں گے تو ان کے لیے وہ بیکاری ہے، اس کا کوئی مطلب نہیں، اس کا کوئی فائدہ انہیں حاصل نہیں ہوگا۔ دنیاوی اعتبار سے وہ ہو سکتا ہو، چونکہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے مال، دولت اور دنیا کی زندگی میں ان کو سب کچھ دے دیا تاکہ آخرت میں کچھ نہ ملے، لیکن آخرت میں عذاب انہیں بھگتنا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے مطابق انہیں جہنم میں ہی جانا ہے۔
لیکن ایک مسلمان، ایک ایمان والا، صاحب ایمان، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ وہ صاحب ایمان پر ثابت قدم رہے تو ہم اس کے بدلے میں اسے نیکیاں عطا کریں گے، اس کا بدلہ بہتر انداز سے عطا کریں گے، اور اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے مطابق جو صاحب ایمان ہوں گے وہی جنتی ہوں گے، انہی کو جنت میں بھیجا جائے گا۔ اگر کچھ گناہ ہیں، کچھ غلطیاں ہیں، تو جو سزائیں ان کے لیے مقرر ہیں وہ سزا دی جائے گی، لیکن پھر ان کے لیے جنت مستقل طور پر عطا کی جائے گی۔ یہ قرآن اور حدیث پاک کی روشنی میں یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی کہ ساری نیکیاں، ساری عبادتیں، ان کا دار و مدار کس پر ہے؟ ایمان پر ہے۔ ایمان ثابت ہو، ایمان سلامت ہو، ایمان صحیح ہو تو انشاءاللہ ساری نیکیوں کا ثواب حاصل ہوگا۔ تو اب ایمان کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہیں ان کا ذکر چل رہا تھا۔ پچھلے درس میں ضروریات دین کو میں نے بتایا تھا کہ جو دین کے لیے جن کو قرآن اور احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت کیا گیا کہ یہ چیز قرآن سے، حدیث پاک سے ثابت ہے اور اس کا ماننا، اس پر عمل کرنا لازم ہے، ضروری ہے، تو وہ ضروریات دین کہلاتی ہیں۔ وہ سب چیزیں ضروریات دین۔ تو ضروریات دین میں سے کسی ایک کا بھی کوئی انکار کرتا ہے تو وہ صاحب ایمان نہیں رہ جائے گا۔ تو گزشتہ درس میں ایک بات میں نے بتایا تھا، شاید یاد ہوگی، اس کو پھر سے ذہن میں رکھیں۔ اگر کوئی شخص ضروریات دین کو مانتا بھی ہے، یعنی دین کی جو چیزیں ضروری ہیں قرآن و حدیث سے ثابت ہیں، سب کو مانتا ہے، لیکن ایک کا انکار کرتا ہے، صرف ایک چیز کا انکار کرتا ہے، تو وہ مسلمان رہے گا کہ نہیں رہے گا؟ کیونکہ 99 چیزیں اس کے اندر اسلام کی ہیں، ایمان کی ہیں، لیکن ایک چیز انکار کی بنیاد پر کفر ہو رہا ہے، تو اب وہ صاحب ایمان، وہ مسلمان مانا جائے گا کہ نہیں؟ تو اس سلسلے میں قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ فیصلہ علماء نے پیش فرمایا کہ اگر ایک چیز بھی جس کا ایمان سے تعلق ہے وہ انکار کرتا ہے یا اس کے خلاف چلتا ہے تو پھر اس کا ایمان سے تعلق ختم ہو جائے گا، یعنی اسے صاحب ایمان نہیں مانا جائے گا۔ آپ حضرات آگے آ جائیے اور آگے آ جائیے، جو پیچھے آ رہے ہیں ان کو بیٹھنے کے لیے جگہ مل جائے۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد مع الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو ایک اصول شریعت کا، دین اسلام کا ایک اصول، ایک ضابطہ، ایک قانون آپ کو قرآن پاک کی روشنی میں بتا رہا ہوں کہ اگر ایک چیز بھی اس کا وہ انکار کرتا ہے، انکار مطلب یعنی اس کو نہیں مانتا ہے، جو قرآن اور حدیث سے ثابت ہے، جس کا ثبوت قرآن سے اور حدیث پاک سے ہے، اگر کوئی شخص چاہے وہ مسلمان ہو یا کوئی بھی، اگر اس کو نہیں مانتا ہے، انکار کرتا ہے، تو اب وہ شریعت اسلامیہ کی روشنی میں مسلمان نہیں رہ جاتا ہے، اس کا ایمان سے تعلق ختم ہو جاتا ہے۔ تو اب اس کے لیے لازم ہے، ضروری ہے کہ پہلے فوراً وہ توبہ کرے، پھر سے کلمہ پڑھے تو مسلمان مانا جائے گا، ورنہ وہ حالت کفر میں شمار کیا جائے گا، ایمان کا اس سے تعلق ختم ہو جائے گا۔ اس کی ایک مثال میں قرآن پاک کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں۔ جیسے اللہ کے رسول حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعظیم، یہ ایمان کا ایک اہم حصہ ہے، ایمان سے تعلق رکھنے والی چیز ہے، ضروریات دین میں سے ہے۔ قرآن سے اور احادیث کریمہ سے یہ ثابت ہے کہ اللہ کے رسول حضور صلی اللہ تعالی وسلم جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، ان کی تعظیم، ان کا احترام، یہ بے حد ضروری ہے۔ اگر تعظیم رسول کو نہیں مانتا ہے تو اس کی وجہ سے پھر وہ
ایمان والا نہیں مانا جائے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ تعظیم، تعظیم کیا چیز ہے؟ تعظیم یعنی رسپیکٹ، احترام۔ عام طور پر جو سامنے موجود ہیں، جو بھی آپ کے سامنے ہیں، کچھ وہ حضرات ہیں جن کا آپ بہت احترام کرتے ہیں، تعظیم کرتے ہیں۔ جیسے کوئی ایک عالم دین آ گئے، مسجد کے امام آ گئے، اور کوئی بزرگ آ گئے۔ اسی طرح سے اگر آپ کی نظر میں کوئی استاد ہیں جن کی تعظیم، استاد آ گئے تو تعظیم کے لیے آپ کھڑے ہوتے ہیں، ان کی تعظیم میں ان کو سلام کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک تعظیم کا انداز ہے کہ ظاہری طور پر جو عمر میں بڑے ہیں یا نیک ہیں، پرہیزگار ہیں، متقی ہیں، عالم ہیں، بزرگ ہیں، تو ان کی آپ تعظیم کرتے ہیں۔ تو یہ تعظیم، یہ احترام، یہ بھی ضروری ہے، لیکن اس تعظیم کو آپ دیکھ کر کے یہ سمجھیں کہ جب امتی میں جو بزرگ اور متقی پرہیزگار ہیں ان کی اتنی تعظیم ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی تعظیم ہونی چاہیے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کیسے ہونی چاہیے؟ یعنی اتنی تعظیم ہو، اتنی تعظیم ہو کہ اللہ تعالیٰ نے جس شان کے ساتھ انہیں دنیا میں بھیجا، اس شان کے ساتھ انہیں ماننا اور ان کی تعظیم کرنا، یہ ایمان کا ایک حصہ ہے۔ اگر تعظیم نہیں مانتا ہے تو پھر صاف مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کے فرمان کو ہی نہیں مانتا ہے، اللہ کے فرمان کا انکار کرتا ہے۔ تو اللہ کے فرمان کا انکار کرنا یہ کفر ہے، اور اس کی وجہ سے اس کا ایمان سے تعلق ختم ہو جاتا ہے۔ چاہے نماز پڑھ رہا ہو، روزہ رکھ رہا ہو، زکوٰۃ دے رہا ہو، حج کر رہا ہو، چہرے پہ داڑھی ہے، سارے احکام اسلامی پر عمل کر رہا ہے، قرآن بھی پڑھ رہا ہے، بہت اچھے انداز سے پڑھ رہا ہے، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کو نہیں مانتا، تو اب وہ بتائیے مسلمان رہے گا؟ وہ صاحب ایمان کہلائے گا؟ کیوں صاحب ایمان نہیں؟ کیونکہ وہ ایک چیز جو انکار کر رہا ہے، یعنی تعظیم رسول کا انکار کر رہا ہے۔ اس لیے تعظیم رسول کا انکار کرنا یہ ضروریات دین میں سے ایک کا انکار کرنا ہے، اور اس کی وجہ سے وہ ایمان سے اس کا تعلق ختم ہو جائے گا۔ اب اس کی دلیل قرآن کریم میں 26واں پارہ سورہ حجرات، 26ویں پارے میں سورہ حجرات کی شروعات ہے، اس میں یہ آیت ہے جو ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آواز نبی کی بارگاہ میں بلند نہ کرو، اپنی آوازوں کو نبی کی بارگاہ میں بلند نہ کرو، ولا تجہروا لہ بالقول، اور ان کو زور سے مت پکارو جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہیں، ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، لا ترفعوا، مت بلند کرو، نہ کرو۔ تو اب اس کے خلاف اگر کرتا ہے، اس کا مطلب یہ کہ نبی کی بارگاہ میں آواز بلند کرنا ایک طرح کی توہین ہے، یہ گستاخی ہے۔ بات صاف سمجھ میں آ رہی نا کہ نبی کی بارگاہ میں آواز بلند کرنے کو اللہ نے منع فرمایا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں بالکل خاموشی اختیار کرنا ہے، ادب کے ساتھ رہنا ہے۔ تو یہ ادب سکھایا جا رہا ہے، اور ادب ہی اصل تعظیم ہے۔ نبی کی بارگاہ میں جس قدر آپ ادب کے ساتھ رہیں گے، چاہے وہ ظاہری طور پر سامنے موجود ہوں یا ظاہری طور پر سامنے موجود نہیں بھی ہیں، تب بھی ہمارے لیے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا ادب لازم ہے، ادب لازم ہے۔ ظاہری طور پر سامنے موجود نہیں بھی ہیں تب بھی ہمارے لیے ادب لازم ہے، اور اسی ادب کو عین ایمان کہا گیا، یعنی ایمان کا ایک اصل حصہ ہے، ایمان کی سب سے اہم بنیاد ہے، کیونکہ اگر نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا ادب نہیں ہے تو پھر وہ سیدھے سیدھے شیطان کے نقش قدم پر چلتا ہے۔ اللہ کے نبی کا ادب اور ان کی تعظیم اور ان کا احترام نہ کرنا، یہ شیطان کا طریقہ رہا ہے۔ کیسے؟ قرآن کریم میں اس کا تذکرہ موجود ہے، آپ نے بارہا سنا ہوگا، اب اس کو بہت آسان انداز میں، بہت مختصر انداز میں پیش کروں گا۔ آپ نے بارہا سنا، حضرت آدم علیہ السلام جو اللہ کے سب سے پہلے نبی ہیں، پیغمبر ہیں، ہم سب کے باپ ہیں،
ہمارے والد ہیں. تو حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا اور پھر ان کو فرشتوں کے سامنے کھڑا کیا، اور فرشتے جتنے وہاں پر موجود تھے ان سب کو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا اسجدوا لآدم، حضرت آدم کو سجدہ کرو. تو جب فرشتوں کو حکم ہوا تھا تو اس وقت ساتھ میں ابلیس بھی ساتھ میں موجود تھا. یہ تفسیر میں قرآن کریم کی ساری تفسیروں میں موجود ہے کہ اس وقت فرشتوں کے ساتھ ہی یہ ابلیس، اصل نام اس کا عزازیل تھا، عزازیل فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا اور فرشتوں کے ساتھ ہی وہ جنت میں موجود تھا. ادھر اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو سجدے کا حکم فرمایا تو سارے فرشتے سجدے میں چلے گئے، سارے فرشتے سجدے میں چلے گئے. فسجد الملائکۃ کلھم، قرآن شریف میں ہے سارے کے سارے فرشتے ان کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے، الا ابلیس، مگر ابلیس، یعنی ابلیس سجدے میں نہیں گیا. اب قرآن میں اللہ نے فرمایا ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور وہ کافر ہو گیا. اس کا مطلب یہ کہ پہلے وہ صاحب ایمان تھا، یعنی اس کے اندر ایمانی کیفیت تھی، یعنی انکار نہیں تھا. جیسے ہی اس نے سجدے سے انکار کیا اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ابا واستکبر وکان من الکافرین، کان من الکافرین، کافروں میں سے ہو گیا. تو اس سے صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب اپنے نبی حضرت آدم علیہ السلام کو سجدے کا حکم دیا تو فرشتے سجدے میں چلے گئے، ابلیس کو بھی سجدے میں جانا چاہیے تھا لیکن وہ نہیں گیا. کیوں نہیں گیا؟ اکڑ گیا، تکبر کیا. اب ایک دوسری جگہ پر اس کا بھی تذکرہ ہے جب اللہ تعالیٰ نے اس سے فرمایا کہ جب میں نے تجھے حکم دیا تھا تو کیوں تو نے سجدہ نہیں کیا؟ ابلیس سے جب پوچھا ما منعک اللہ تسجد اذ امرتک، جب میں نے تجھے حکم دیا تھا تو کس چیز نے تجھے روکا، کس وجہ سے تو نے سجدہ نہیں کیا؟ تو اس نے جواب میں کیا کہا قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. وہ جواب میں یہ کہتا ہے کہ میں ان سے بہتر ہوں، میں ان سے بہتر ہوں. کس سے؟ حضرت آدم علیہ السلام کو مخاطب کر کے کہتا ہے میں ان سے بہتر ہوں، انا خیر منہ، میں ان سے بہتر ہوں. خلقتنی من نار، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، وہ خلقتہ من طین، ان کو مٹی سے پیدا کیا. وہ دلیل دے رہا ہے کہ آگ بلند ہوتی ہے، جب آگ جلاؤ تو آگ اوپر اٹھتی ہے اور مٹی نیچے رہتی ہے، لہٰذا ان کو تو نے مٹی سے پیدا کیا، مجھے آگ سے پیدا کیا، لہٰذا میں بلند ہوں، میں ان سے بہتر ہوں، میں کیسے جھکوں؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابلیس جو سجدے سے انکار کیا وہ تکبر تھا اور اللہ کے نبی کی بارگاہ میں بے ادبی اس نے کی. کیا کہہ کر کے؟ اس نے یہ نہیں دیکھا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کون ہیں. حضرت آدم علیہ السلام اس وقت نبی تھے، اللہ نے ان کو نبی بنایا اور فرشتوں کو حکم فرمایا اور سارے فرشتے سجدے میں جا رہے ہیں تو اس کو بھی تو سجدے میں جانا چاہیے تھا، لیکن اس نے بے ادبی کیا. نبی حضرت آدم علیہ السلام کی سجدے کا انکار کر کے سجدے کا انکار بھی کیا اور ساتھ ساتھ تکبر بھی کیا. وہ تکبر کیا تھا؟ اس کا تکبر یہی تھا، یہ کہتا ہے کہ میں ان سے بہتر ہوں، میں ان سے اچھا ہوں. یہاں سے یہ ثابت ہوا اللہ کے کسی نبی کے سامنے جو بے ادب ہوتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے، جو بے ادبی اختیار کرتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے، تعظیم کا انکار کرنے والا کافر ہو جاتا ہے. یہ شریعت مطہرہ کا اصول ہے، یہ اسلامی نقطہ نظر سے یہ بات ثابت ہے اور اس پر تمام علماء کا متفقہ فتویٰ ہے. صرف ہندوستان نہیں بلکہ پوری دنیا کے علماء اسلام کا اتفاق ہے کہ جو اللہ کے کسی بھی نبی کی بارگاہ میں ادنا سی توہین، گستاخی یا بے ادبی کرے تو وہ کافر ہو جاتا ہے، وہ مسلمان نہیں رہ جائے گا. تو یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے کہ اگر آپ کو صاحب ایمان بن کر کے رہنا ہے تو اللہ کے کسی بھی نبی کی بارگاہ میں توہین، گستاخی، بے ادبی نہیں ہونی چاہیے.
ہونی چاہیے؟ نہیں ہونی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت ہی بلند رتبہ عطا فرمایا۔ ہم امتی ہیں اور وہ نبی ہیں، اور خاص طور پر ہمارے آقا حضور سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم، جن کو اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں کا سردار، سارے نبیوں کا سردار، سید المرسلین، آپ پڑھتے ہیں نا سید المرسلین، سید المرسلین کا مطلب ہی کیا ہے؟ سید کا معنی سردار، آقا، سب کا، سب پر جو ہیڈ ہوں اس کو سید کہا گیا۔ مرسلین، مرسل کا معنی رسول، جن کو اللہ نے رسول بنا کر کے بھیجا، یہ اس کی جمع ہے مرسلین، سارے رسولوں کے سردار۔ اسی طرح سے امام الانبیاء بھی آپ کا لقب ہے۔ امام الانبیاء یعنی سارے نبیوں کے امام، افضل الخلق، اللہ کی مخلوق میں سب سے افضل۔ تو اللہ تعالیٰ نے جن کو ساری مخلوق میں، مخلوق یعنی جن کو بھی دنیا میں کائنات میں اللہ نے پیدا کیا، ان سب میں ہمارے آقا حضور صلی اللہ تعالی وسلم کو سب سے افضل بنایا، سب سے اونچا رتبہ عطا فرمایا۔ بس صرف اتنا فرق رکھنا ہے کہ وہ خدا نہیں ہیں مگر اللہ کے نبی ہیں۔ تعظیم، احترام، افضلیت اور ان کے مقام و رتبے کو ماننا، یہ تعظیم شرک ہو ہی نہیں سکتی ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی جتنی بھی تعظیم کی جائے وہ اللہ کے مخلوق کے اعتبار سے وہ ان کی تعظیم ہے، اور تعظیم کرنے سے وہ خدا نہیں ہو جاتے۔ یہ جو کچھ لوگ جو ہے ابھی بھی بہکے ہوئے ہیں اور بہکاتے رہتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ان کی تعظیم کریں گے تو اس کا مطلب آپ نے ان کو خدا مان لیا، اللہ مان لیا۔ جیسے اللہ کی تعظیم ہے ویسے آپ نبی کی تعظیم کر رہے ہیں۔ فرق ابھی تک محسوس نہیں کیے کہ اللہ کی تعظیم وہ اس طور پر ہے کہ وہ رب ہے، وہ کائنات کا خالق ہے، وہ خدا ہے، وہ معبود ہے، وہ بندہ نہیں ہے۔ اور اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہ اللہ کے بندے ہیں، مخلوق ہیں، اللہ نے انہیں پیدا فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں رتبہ عطا فرمایا۔ تو اس فرق کے ساتھ اگر تعظیم کی جائے تو نبی کی تعظیم یہ شرک یا کفر نہیں، بلکہ نبی کی تعظیم ہی اصل ایمان ہے۔ اب اس کو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی کی زندگی میں آپ دیکھیے، سارے مسلمانوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کو جنہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اپنی آنکھوں سے جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، دیدار کیا، ان کو صحابی رسول کہتے ہیں۔ تو صحابہ کرام جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی زندگی پائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھے، بہت کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے حاصل کیا۔ اب ان کا تعظیم کا انداز کیا تھا، وہ کیسی تعظیم کرتے تھے؟ آج تو ہمارے سامنے موجود نہیں ہے، ہم نہیں دیکھ پا رہے ہیں، لیکن آج بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبر انور میں زندہ ہیں، ہماری آنکھوں سے اوجھل۔ لیکن تعظیم کا آج بھی وہی حکم ہے جیسے پہلے تھا، تعظیم کا حکم ختم نہیں ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ جب بھی نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا نام آتا ہے تو عام انسانوں کی طرح نام نہیں لیا جاتا ہے، بلکہ نام لینے سے پہلے آپ کو یہ کہنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی ہمارے آقا سرور کائنات صلی اللہ تعالی وسلم۔ یہ تعظیم کا انداز ہے۔ یہ تعظیم کے لیے ضروری ہے کہ جب بھی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا نام پاک آئے، ان کا ذکر آئے، ان کا تذکرہ ہو، تو آگے پیچھے القاب بھی ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ جب بھی نام یا ذکر آئے صلی اللہ علیہ وسلم ضرور کہنا۔ یہ بات یاد رہے گی، جب بھی حضور کا نام آئے تو کیا پڑھنا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تقریر میں آپ سن رہے ہیں یا درس میں آپ حضور کا نام سنیں یا تذکرہ سنیں، فوراً صلی اللہ علیہ وسلم کہنا چاہیے، اس لیے کہ یہ حدیث پاک بالکل صحیح حدیث ہے۔ اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کب؟ جب حضور ممبر پر چڑھ رہے تھے اور حضرت جبریل حاضر تھے مسجد نبوی میں، مسجد نبوی شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر خطبہ دینے کے لیے چڑھ رہے ہیں۔ پہلے زینے پہ آپ نے قدم رکھا اور فرمایا آمین، دوسرے زینے پہ قدم رکھا، فرمایا آمین، تیسرے زینے پہ قدم رکھا، فرمایا آمین۔ تو اب اس وقت صحابہ کرام نے سنا، لیکن بعد میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا، یا رسول اللہ
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم نے پہلی بار یہ آمین کے الفاظ آپ سے سنے، کیا مطلب ہے، کیا مقصد ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا، میں جب ممبر پر چڑھ رہا تھا اس وقت اللہ کے مقرر فرشتے حضرت جبریل حاضر تھے، وہ آئے ہوئے تھے اور وہ دعا کر رہے تھے، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جو بڑھاپے میں اپنے ماں باپ کو پائے اور ان کی اچھی خدمت نہ کرے وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے۔ تو میں نے کہا آمین۔ جب زینے پہ قدم رکھا جبریل نے دعا کی اور میں نے کہا آمین، اور جب دوسرے زینے پر میں نے قدم رکھا اس وقت جبریل نے دعا کی جو رمضان المبارک کو پائے اور روزہ نہ رکھے وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے۔ تو حضور فرماتے ہیں میں نے کہا آمین۔ تیسرے زینے پر قدم رکھا تو حضرت جبریل نے یہ دعا کی، آپ کا نام پاک کوئی سنے اور آپ پر درود نہ بھیجے وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے۔ میں نے کہا آمین۔ تین اہم مرحلے، ایک تو ماں باپ کی خدمت نہ کرنا، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک نہ کرنا، ماں باپ کا دل دکھانا، یہ اللہ کو بھی پسند نہیں ہے، اللہ کے رسول کو بھی پسند نہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اسی لیے ماں باپ حیات کے ساتھ موجود ہیں، ابھی بھی زندہ ہیں، موجود ہیں، تو اب ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ان کے ساتھ اچھے سے پیش آنا ہے۔ اچھے سے پیش آنا یعنی ان کو ڈانٹنا، پھٹکارنا یا ان کو زور سے بولنا، آنکھ دکھانا، یہ سب اچھا سلوک نہیں ہے۔ ان کے ساتھ اچھا سلوک کا مطلب یہ ہے ماں باپ جو بول دیے سر جھکا کر کے تسلیم کر لینا ہے، آپ نے کہا ہم نے مان لیا، الٹا جواب کبھی نہیں دینا ہے، کیونکہ الٹا جواب دیے تو پھر وہ تکلیف ہوتی ہے، ماں باپ کا دل دکھتا ہے۔ اور ادھر ماں باپ کا دل دکھا تو وہاں دعا حضرت جبریل نے کر دی ہے، حضور نے آمین کہا ہے، وہ دعا قبول ہو چکی ہے۔ اس لیے جو ماں باپ کو تکلیف دیتا وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے، یعنی اسے اللہ کی رحمت نہیں ملتی، اور جسے اللہ کی رحمت نہیں ملتی وہ زندگی بھر ٹھوکریں کھاتا رہے گا، در در کی ٹھوکریں کھاتا رہے گا، لوگوں کے سامنے بھکاری محتاج بن جائے گا، لوگ اس کو گالیاں دیں گے، لوگ اس کو دھکے مار کے نکالیں گے، اس لیے کہ وہ اللہ کی رحمت سے نہ ہے۔ اور جس کو اللہ کی رحمت ملتی ہے یقیناً وہ لوگوں کے سروں کا تاج بن جاتا ہے، لوگ اس کو عزت کے ساتھ سلام کرتے ہیں۔ اس لیے ہمیشہ یہ خیال رکھو کہ ہمیں اللہ کی رحمت ملتی رہے، تو اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے کہ ماں باپ کو بڑھاپے میں پاؤ یا ماں باپ موجود ہیں تو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کے ساتھ اچھے انداز سے آپ بولو، گفتگو جب بھی کرو تو تعظیم کے ساتھ، احترام کے ساتھ، ڈانٹ پھٹکار کر کے نہیں بلکہ بہت ادب کے ساتھ بولو۔ اگر کوئی دوسرا بھائی بہن کچھ بھی اگر بول رہے ہیں تو ان کو روکو، یہ ماں باپ ہیں، یہ والدین ہیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اسی طرح سے رمضان المبارک کا روزہ، کیونکہ رمضان شریف پانے کے بعد اور کوئی بیماری نہیں ہے، کوئی عذر نہیں ہے تو روزہ نہیں چھوڑنا ہے، کیونکہ روزہ چھوڑ دیں گے تو پھر اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے گا، کیونکہ وہاں حضرت جبریل نے دعا کی ہے کہ رمضان شریف کو پائے یعنی رمضان کا مہینہ ہو اور روزہ نہ رکھے تو وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بھی آمین فرمائی ہے، تو محدثین بزرگان دین فرماتے ہیں کہ وہ دعا قبول ہو چکی ہے، لہذا اس کا اثر قیامت تک رہے گا کہ جو ماہ رمضان مبارک آنے کے بعد بھی روزہ نہیں رکھتا ہے وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے گا، یعنی اللہ کی رحمت سے محروم ہو جائے گا۔ تیسری چیز جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر فرمائی کہ جب بھی حضور کا نام پاک سنا جائے اس وقت درود بھیجنا ہے، کم سے کم اتنا درود صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی درود شریف ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، نام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کا جب بھی تذکرہ آئے فوراً صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج بھی عرب کی سرزمین پر جتنے خوش عقیدہ سنی مسلمان ہیں وہاں پر باقاعدہ اس کا اتنا نظم ہے، اتنا اہتمام ہے کہ جب جب حضور کا تذکرہ آتا ہے فوراً صلی اللہ علیہ وسلم، پوری مجلس گونج جاتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث پڑھا جاتا، حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں جب پڑھی جاتی ہیں تو اس وقت جب آپ نے سنا ہوگا کہ راوی کا ذکر آتا ہے، عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی جب آتا ہے ذکر آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، تو اس وقت بولنے والے جو مقرر ہیں، خطیب ہیں، امام ہیں، وہ تو صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہی ہیں،
لیکن مجلس میں جو بیٹھے ہیں ان کی زبان پر بھی جاری ہو جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ ہے تعظیم، یہ ہے احترام، کیونکہ حضور کا نام پاک آئے صلی اللہ علیہ وسلم، ادب کے ساتھ تعظیم کے ساتھ پڑھنا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم ہے، اور تعظیم رسول اللہ کو پسند ہے. اب اس سلسلے میں ایک واقعہ، بڑا ہی اچھا واقعہ، حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ قوم بنی اسرائیل میں ایک شخص، ایک بندہ، بظاہر اس کی زندگی میں لوگوں نے کوئی نیک عمل نہیں دیکھا، بظاہر اس کی زندگی میں لوگوں نے اس کو کوئی نیک عمل کرتا نہیں دیکھا، لیکن جب اس کا انتقال ہوا اس کو لوگ لے جا کر کے دفن کر دیے. بعد میں اس کو خواب میں دیکھا گیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمایا. تو اس کو خواب میں دیکھنے والے نے پوچھا کہ کیا ماجرا ہے، تیرا تو کوئی نیک عمل ہم نے کبھی دیکھا نہیں ہے. تو اس نے جواب میں کہا کہ میں جب تورات ایک مرتبہ کھول کر کے میں نے دیکھا، تورات کو پڑھا، تو اس میں اللہ کے آخری نبی کا ذکر آیا، اس وقت میں نے محبت سے، تعظیم سے اس کو چون لیا، اللہ کو میری ادا پسند آ گئی. تو جو قوم بنی اسرائیل جو ہم سے پہلی امت ہے، پچھلی ہم سے پہلے لوگ ہیں، اور ان کو بھی اس بات کا ذکر مل چکا تھا، ان کو بتایا جا چکا تھا کہ اللہ کے سب سے محبوب نبی آخر میں آنے والے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم آخر میں آنے والے ہیں. تو اس نے جب سن رکھا تھا کہ اللہ کے نبی، آخری نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے ہیں، ان کا تذکرہ تورات میں بھی ہے، تو جہاں ان کا تذکرہ آیا، نام سنا، نام دیکھا، فوراً محبت سے آنکھوں کو لگا لیا، چوم لیا. اللہ تعالیٰ کو اپنے حبیب کی تعظیم کی یہ ادا پسند آ گئی، اللہ نے اسے بخش دیا، اسے جنت میں بھیج دیا. اس لیے اولیاء اکرام بزرگان دین فرماتے ہیں کہ تعظیم نبی یہ اللہ کی بارگاہ میں اتنا عظیم عمل ہے کہ تمام اعمال کی قبولیت جو ہے وہ اسی پر منحصر ہے. تمام اعمال کی قبولیت اس بات پر ٹکی ہوئی ہے کہ تعظیم رسول ہو تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نماز بھی قبول ہے، روزے بھی قبول ہیں، زکوٰۃ بھی قبول ہے، آپ کی تمام نیکیاں قبول ہیں. اور اگر تعظیم نبی نہیں ہے تو کوئی عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہی نہیں ہے، بلکہ سب کچھ اس کے منہ پہ مار دی جائیں گی. اگر اس کی مثالیں جو تاریخ میں، سیرت کی کتابوں میں، احادیث کریمہ میں موجود ہیں، اگر وہ دیتا رہوں تو کافی وقت نکل جائے گا. آج کے درس میں صرف اتنی چیزیں میں آپ کو سمجھا کر، بتا کر پھر یاد دلانا چاہتا ہوں کہ یہ چیزیں زندگی بھر آپ کو یاد رکھنا ہے. یاد رکھیں گے نا؟ کیونکہ ہم کو صاحب ایمان بن کر کے رہنا ہے. صاحب ایمان یعنی ایمان والا ہی بن کر کے رہنا ہے، کافر نہیں بننا ہے. معاذ اللہ، معاذ اللہ کا مطلب اللہ کی پناہ. جب بھی یہ کوئی ایسی بات سامنے آئے جیسے کفر ہے، شرک ہے، بد مذہبیت ہے، گمراہیت ہے، ایسی بات آئے تو اس وقت فوراً معاذ اللہ کہنا، اللہ کی پناہ. تو اللہ تعالیٰ ضرور ہم کو اپنی پناہ میں رکھے گا، اور اس کفر، شرک، بد مذہبیت سے اللہ محفوظ رکھے گا. تو یہ ہمیشہ یاد رکھیے کہ ہم کو صاحب ایمان بن کر کے رہنا ہے، بن کے رہنا ہے، اچھے انسان بن کے رہنا ہے. اور اچھا انسان کون ہے؟ جو صاحب ایمان ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایمان والا ہی مقبول ہے، محبوب ہے، پسندیدہ ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ہی بہت ساری بشارتیں عطا فرمائی ہیں، خوشخبریاں. جیسے کہ قرآن پاک میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، قرآن شریف میں آیا وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اے میرے محبوب مومنوں کو آپ خوشخبری دیجیے، بشارت دیجیے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی، اے ایمان والو اگر تم ایمان پر ثابت قدم رہو گے تو اللہ نے تمہیں بشارت دی ہے کہ تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کے اندر بے شمار نعمتیں رکھی ہیں. تو اس لیے دنیا میں جب تک جینا ہے، جب تک زندہ رہنا ہے، چاہے بچپنا ہو، جوانی ہو، بڑھاپا ہو، یا زندگی کا کوئی بھی موڑ ہو، زندگی کے کوئی بھی معاملات ہوں، کہیں بھی ہوں، ہم کو ایمان والے بن کر کے ہی رہنا ہے. کوشش کریں گے نا. ایسا نہ ہو
کہ ابھی تو ایمان والے ہیں اور جب باہر نکل گئے جہاں دولت کو دیکھ لیجئے یا کچھ دنیاوی اچھی چیز دیکھ لیجئے، ایمان چھوڑو پہلے دولت دیکھو، ایسا ہونا چاہیے؟ عقل مند وہ ہے جو اپنے لیے وہ چیز پسند کرے جو ہمیشہ کام آنے والی ہے۔ وقتی طور پر کام آنے والی چیز اگر کوئی اختیار کرتا ہے تو وہ عقل مند نہیں ہے۔ جیسے اگر آپ کو یہ بتا دیا جائے کہ ابھی میں آپ کو 10 لاکھ روپے دے دوں گا تو ابھی تو وقتی طور پر آپ کا فائدہ ہو جائے گا، لیکن وہ 10 لاکھ روپے خرچ ہونے کے بعد پھر آپ تکلیف میں آ جائیں گے، آپ محتاج ہو جائیں گے، لوگوں کے سامنے بھیک مانگیں گے، تو بتائیے کیا آپ یہ 10 لاکھ لینے کے لیے پسند کریں گے؟ آپ یہ سوچیں گے کہ میں پوری زندگی مکمل طور پر خوشحال رہوں۔ تو اس کے لیے یہ چیز اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے کہ تم صاحب ایمان بن کے رہو، تمہاری مدد ہمارے ذمہ ہے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مومنوں کو اللہ پر ہی بھروسہ رکھنا چاہیے۔ ایمان ہے، اللہ پر بھروسہ رکھو، انشاءاللہ اللہ کی مدد ساتھ رہے گی۔ دنیا والے یا کفار، مشرکین، یہود و نصارہ، جتنے بھی دشمنان اسلام ہیں، وہ اگر ہم کو تانے دیں، ستائیں، پریشان کریں، کچھ بھی کہیں، جیسا کہ آج کل وہ بڑا مذاق اڑاتے ہیں، مسلمانوں کے پاس ہے کیا ہے؟ ایمان والے بنتے ہیں، ان کے پاس ہے کیا؟ دولت تو ہمارے پاس ہے، کرسی اقتدار ہمارے پاس ہے، بڑے بڑے اثر و رسوخ ہمارے پاس ہے، ان کے پاس ہے کیا؟ یہ تو پٹیچر ہیں یہاں کی زبان میں، ان کے پاس کچھ نہیں ہے۔ تو ان کو ایک ہی جواب دو، الحمدللہ ہمارے پاس اگر دنیا سے کچھ بھی نہیں ہے تو ہمیں اس کا غم نہیں ہے، اللہ کا شکر ہے ہمارے پاس ایمان ہے۔ ایمان ہمارے لیے یہ سب سے بڑی چیز ہے، بڑی قیمتی چیز ہے۔ اب یہ سمجھ جاؤ کہ دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ کوئی بھی چیز ایمان کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ایمان سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے، اس لیے صاحب ایمان بن کر کے رہنے میں ہمارے لیے دنیا میں بھی فائدہ ہے اور آخرت میں بھی فائدہ ہے۔ تو ایمان کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں وہ چیزیں جس کو میں بتاتا جا رہا ہوں ان کو ذہن میں رکھنا ہے۔ خاص طور پر آج کے درس میں ایک چیز کی طرف زیادہ توجہ دلایا، وہ ہے تعظیم رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم، احترام، ادب، یہ ایمان کا ایک حصہ ہے، ایمان کے لیے کمپلسری ہے، لازم ہے، ضروری ہے۔ اور اگر تعظیم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرے گا تو پھر وہ صاحب ایمان نہیں رہ جائے گا۔ اس لیے اب آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ ایمان والے بن کر کے رہنا ہے کہ بے ایمان ہونا ہے۔ فیصلہ کرو، ایمان والے بن کر کے رہنا ہے۔ تو ایمان والے بن کر کے رہنا ہے تو ہمیشہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم بجا لانا ہے، اسی تعظیم مصطفیٰ کے ساتھ ہی ہمیں اپنی زندگی گزارنی ہے انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں جو ایمان سے تعلق رکھنے والی ہیں اپنی اس محفل میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اب اخلاق کے متعلق دو چیزیں عرض کرنا چاہوں گا۔ ایک چیز تو ابھی بتا چکا کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، یہ اچھے اخلاق، عمدہ اخلاق، ویل کیریکٹر، یعنی بہت اچھے اخلاق جسے کہیں گے، اس میں سے سب سے اچھے اخلاق کیا ہے؟ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اچھا برتاؤ کرنا۔ وہ کیا ہے؟ ان کو الٹا پلٹا کچھ بھی بول دینا، یہ اچھے اخلاق ہے نہیں۔ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک یہ ہے کہ ان کو جب بھی آپ کچھ بولنے جاؤ تو ادب کے ساتھ بولو۔ ابا جی، ابا، اگر ان کو تعظیم کے ساتھ آپ بول رہے ہیں تو یہ بہت اچھی بات ہے، ان کا بھی دل خوش ہوگا۔ اسی طرح سے ماں کی بھی تعظیم ضروری ہے۔ ماں کو جیسے کسی عام لڑکی کو، کسی عام بچی کو آپ بولتے ہیں تو، تیرے، یہ الفاظ ماں کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے، یہ اچھے اخلاق میں سے نہیں۔ آپ، کیونکہ اردو میں تعظیم کے لیے جو الفاظ ہیں ان میں سے تو تعظیم میں نہیں ہے، خاص طور پر یہ استعمال میں، اپنے استعمال میں، اس لیے آپ بولیں گے تو یہ تعظیم میں ہوگا۔ ماں باپ کے لیے آپ کا ہی لفظ استعمال کرنا چاہیے۔ آج کل جو یہاں کا عرف چل رہا ہے بمبئی میں، وہ آپ نہیں بولتے ہیں، تم، ارے تم تو بولے تھے، ارے تو ہی نے تو بولا تھا، تو ہی نے تو بولا تھا۔ تو ماں کو اگر کوئی بولتا ہے تو ہی نے بولا تھا، تو یہ تعظیم نہیں ہوئی، یہ
توہین ہو گئی ہے۔ تو جو ہے یہ آج کے ہمارے عرف میں یہ تعظیم کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ ایک طرح سے نیچا دکھانے کے لیے، کیونکہ اپنے جو ہم عصر ہیں اپنے برابر ہیں، جیسے اپنا دوست ہے یا اپنے عمر کے برابر ہے، اس کو تو بولیں گے تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، چل جائے گا۔ لیکن ماں باپ کے لیے تو تیرا نہیں بول سکتے، بلکہ آپ ہی بولنا ہوگا، یہ تعظیم میں سے ہے۔ اور ان کے سامنے بلند آواز سے جھڑکنا نہیں ہے، جیسے اگر کچھ بول دیے بیٹا آج اسکول چلے جاؤ، نہیں جاؤں گا، یہ تعظیم کے خلاف ہے، جھڑک دیا آپ نے۔ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، یہ قرآن شریف میں آپ نے پڑھا ہے، وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ان کو اف تک نہ کہو۔ اف مطلب یعنی ان کو تکلیف دہ چیز نہ بولو، اور ان کو جھڑکو مت، جاؤ نہیں کروں گا، جاؤ نہیں جاؤں گا، یہ جھڑکنا ہوا۔ یا اسی طرح سے اگر اپنا کچھ کام نہیں ہو پایا، جیسے ماں کو آپ نے کہہ دیا تھا کہ میرا فلاں کام کر، نہیں کیا، تم کو تو بولا تھا تم نے کیا ہی نہیں، یہ جھڑکنا ہوا۔ ماں کا دل اتنا نرم ہوتا ہے، اتنا نرم ہوتا ہے، اگر آپ نے تھوڑا سا بھی ان کو سخت انداز میں بول دیا، آپ کو کچھ نہیں لگ رہا ہے، لیکن ان کے دل پہ کیا گزرتی ہے معلوم ہے، ان کا دل ٹوٹ جاتا ہے۔ اور ماں کا دل اگر ٹوٹ گیا تو یاد رکھو زندگی بھر کبھی بھی کامیابی نہیں مل سکتی۔ کامیابی چاہتے ہو تو ماں باپ کا دل خوش کرو، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہارے ماں باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے۔ ماں باپ راضی ہیں، خوش ہیں، تو اللہ تم سے راضی ہے، اور کامیابی دینے والا اللہ ہے۔ اور تم یہ سوچو کہ ماں باپ کو ٹھکرا کر کے، ماں باپ کا دل دکھا کے ہم محنت کر کے کامیاب ہو جائیں گے، ہمارے پاس بہت سارے فن ہیں، ہمارے پاس نالج ہے، یہ ہے وہ ہے، ہم بہت بڑے انجینئر ہیں، یہ کر لیں گے، وہ کبھی کامیابی نہیں ملے گی، کہیں نہ کہیں جا کے ٹھوکر کھا کے گرنا ہی۔ چاہے کتنا بھی آپ کے پاس علم ہو، چاہے کتنی ہی آپ کے پاس نالج ہو، کتنی ہی سمجھ ہو، کتنے ہی بہت زیادہ ترقی پر جانے کے سارے راستے آپ کے پاس ہیں، لیکن ماں باپ کا دل دکھا ہوا ہے، کامیابی نہیں ملے گی۔ اس لیے یہ ہمیشہ یاد رکھو، ماں باپ زندہ ہیں تو ان کی قدر کرو، ان کا احترام کرو، ان کی عزت کرو، اور خاص طور پر ان کے ساتھ جو بولنے کے الفاظ ہیں یہ بہت ہی نرم انداز سے بولنا چاہیے۔ قرآن شریف میں اس کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان کے ساتھ آپ جب بات کرو تو بالکل ہی اچھے انداز عزت اور تکریم کے ساتھ پیش آؤ۔ ہاں ٹھیک ہے ابا، ٹھیک ہے چلتے ہیں، یہ انداز، کیونکہ بچہ جتنی تعظیم کرتا ہے، جتنا ادب کرتا ہے، اتنا ہی ماں باپ کے دل میں بچے کی محبت ہو جاتی ہے۔ ویسے بھی ماں باپ کے دل میں بچوں کی محبت رہتی ہے، اولاد کی محبت ہوتی ہے، لیکن جو اولاد ان کی تعظیم کرے تو ان کا دل اور بڑا ہو جاتا ہے، ان کو خوشی ہوتی ہے کہ میرا بیٹا اتنے اچھا اخلاق والا ہو گیا۔ تو یہ چیزیں آج آپ کو خاص طور پر بتا رہا ہوں، جتنے بچے ہیں خود بھی کرنا ہے اور دوسروں کو اس کی دعوت دینا ہے، اس کی تبلیغ کرنا ہے، اس کا سکھانا ہے کہ بھائی تم ایسا نہیں بولنا کبھی۔ جیسے اگر کبھی آپ نے کسی بچے کو دیکھ لیا کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ ایسے پیش آ رہا ہے تو آپ اس کو روکو، اس سے منع کرو کہ غلط کر رہا ہے، اپنے دوستوں کو اس کی تربیت دینا ہے۔ تو آج کی آپ کی تربیت یہی ہے کہ ماں باپ کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے، خاص طور پر زبان کا استعمال بہت پیارے انداز میں ہونا چاہیے اور بہت ہی عزت کے انداز میں ہونا چاہیے۔ کوشش کریں گے؟ نہیں سمجھ میں آیا؟ کیسے کریں، کیسے انداز سے بات کریں گے؟ ادب کے ساتھ اور بہت پیارے انداز میں، پیارے انداز میں، یعنی ان کو ایسا لگے کہ یہ میرا بچہ مجھ سے ناراض نہیں ہے، میرا بچہ مجھ سے چڑ نہیں رہا ہے، بلکہ ادب کے ساتھ پیش آ رہا ہے، پیارے انداز میں پیش آ رہا ہے۔ تو اس کو آپ چند دنوں میں دیکھیں گے کہ آپ ہر جگہ عزت پائیں گے، اور پھر جب آپ بڑے ہو جائیں گے، آپ بھی تو بڑے ہو جائیں گے نا، پھر جب بڑے ہو جائیں گے، شادی شدہ ہو جائیں گے، پھر آپ کی جو اولاد ہوگی وہ بھی آپ کے ساتھ ویسے ہی پیش آئے گی۔ آج جو بچے اپنے ماں باپ کے ساتھ جیسا سلوک کر رہے ہیں، کل ان کے بچے بھی ان کے ساتھ ویسا ہی سلوک کریں گے۔ کل وہ وقت بھی تمہیں نظر آئے گا جیسا آج اپنے ماں باپ کے ساتھ پیش آ رہے ہیں۔ لہذا آج کے اس درس میں اخلاق کے اعتبار سے ماں باپ کی تعظیم، ماں باپ کا احترام، ماں باپ کے ساتھ انداز گفتگو
بالکل ہی محبت کے ساتھ، ادب کے ساتھ، تعظیم کے ساتھ ہونا چاہیے. کریں گے نا؟ ہمیشہ کریں گے. ایسا نہیں کہ بس آج بول دیا تو کل تک یہ پھر اس کے بعد پھر وہی پرانی حالت نہیں ہونی چاہیے. ہمیشہ آج سے اگر آپ نے یہ ارادہ کر لیا، پکا ارادہ کر لیا اور عہد کر لیا کہ نہیں میں ہمیشہ اسی طرح سے پیش آؤں گا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر میدان میں کامیابی عطا فرمائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور دنیا اور آخرت میں اللہ ہم سب کو کامیابی عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.